چنگیز خان، ایک ایسا نام جو ہم سب نے سنا ہے، لیکن شاید ہی کوئی ہو جو اسے پوری طرح سمجھتا ہو۔ جی، ایک طرف تو وہ تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت کا بانی ہے، اور دوسری طرف اس کا نام سنتے ہی ذہن میں شہروں کی تباہی اور کھوپڑیوں کے میناروں کے تصور آتا ہے۔ بالکل، اور آج ہم جو ذرائع دیکھ رہے ہیں وہ اس تضاد کو سمجھنے میں ہماری مدد کریں گے۔ لیکن یہ آسان نہیں ہوگا نا، کیونکہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ خود ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یقیناً، دیکھیں، ایک طرف منگولوں کی اپنی خفیہ تاریخ ہے جو ہمیں ایک اندرونی کہانی سناتی ہے، اور دوسری طرف فارسی مورخین ہیں جیسے جوینی اور رشید الدین، جی، جو ان لوگوں کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں جن پر یہ طوفان گزرا تھا۔ تو ہمیں ایک طرح سے جاسوس بن کر ان الگ الگ کہانیوں سے سچائی کے ٹکڑے جوڑنے پڑیں گے۔ صحیح، اور یہی آج کی ہماری گفتگو کا مقصد ہے۔ ہم اس شخص کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو تیموجین کے نام سے پیدا ہوا اور چنگیز خان بن کر دنیا پر چھا گیا۔ تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ چنگیز خان بننے سے پہلے یہ شخص کون تھا؟ اس کی پیدائش تقریباً 1162 میں ہوئی تھی۔ ایک مشہور روایت ہے کہ وہ مٹھی میں خون کا لوتھڑا لے کر پیدا ہوا تھا، جسے ایک عظیم جنگجو کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، یہ تو بالکل کہانیوں جیسی بات لگتی ہے۔ جی، لیکن اس کی اصل پہچان اس کی ابتدائی زندگی کی مشکلات نے بنائی۔ جب وہ صرف 8 سال کا تھا، اس کے والد یسوگئی کو دشمن قبیلے تاتاریوں نے زہر دے کر مار ڈالا۔ اور والد کی موت کے بعد تو اس کا اپنا قبیلہ بھی اس کے خاندان کو چھوڑ کر چلا گیا تھا نا؟ بالکل، انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ وہ اسٹیپ کے کٹھور ماحول میں بقا کی جنگ لڑ رہے تھے۔ تیموجین، اس کی ماں اور بہن بھائی شکار کر کے اور جنگلی جڑی بوٹیاں کھا کر زندہ رہے۔ تو اسی دور نے اس کی شخصیت بنائی۔ یقیناً، اور یہیں پر ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا، اپنے سوتیلے بھائی بہتر کا قتل۔ اپنے ہی بھائی کا قتل؟ یہ تو بہت سفاکانہ شروعات ہیں۔ جی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بقا اس کے لیے سب سے اہم تھی۔ خفیہ تاریخ اس واقعے کا ذکر کرتی ہے، لیکن بعد کی سرکاری تاریخوں نے اسے مٹا دیا کیونکہ وہ ایک عظیم ہیرو کی ایسی تصویر پیش نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مطلب وہ بہت چھوٹی عمر میں ہی سمجھ گیا تھا کہ طاقت کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ بالکل، اور اس نے صرف مشکلات ہی نہیں دیکھیں، اسے قید بھی کیا گیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ مجھے سرخن شیرہ کی کہانی بہت دلچسپ لگتی ہے، جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے پناہ دی تھی۔ آخر تیموجن میں ایسا کیا تھا کہ لوگ اس کے لیے اتنا بڑا خطرہ مول لینے کو تیار تھے؟ یہی اس کی سب سے بڑی خوبی تھی، کرشمہ اور لوگوں کو پرکھنے کی صلاحیت۔ وہ جانتا تھا کہ کس پر بھروسہ کرنا ہے۔ سرخن شیرہ نے اس میں ایک مستقبل کا رہنما دیکھا، اور اس نے اس وفاداری کو یاد بھی رکھا۔ جی، بعد میں اسے بڑے انعامات سے نوازا۔ اس سے اس کے ساتھیوں کو یہ پیغام ملا کہ ان کی وفاداری کبھی فراموش نہیں کی جائے گی۔ تو اسی وفاداری کی بنیاد پر اس نے اپنی طاقت کو دوبارہ بنانا شروع کیا۔ اس نے اپنے والد کے دوست تغرل سے اتحاد کیا، اور اپنے بچپن کے دوست جمکھا کے ساتھ بھی۔ ان کی پہلی بڑی مشترکہ مہم اپنی بیوی بورتا کو مرکیت قبیلے سے بازیاب کرانا تھا۔ اچھا، یہ وہی مہم ہے جس کے بعد ایک پیچیدہ مسئلہ پیدا ہوا تھا؟ جی، بورتا کے واپسی کے فوراً بعد اس کے پہلے بیٹے جوچی کی پیدائش ہوئی۔ چونکہ وہ 9 مہینے دشمن کی قید میں رہی تھیں، اس لیے جوچی کی ولادیت پر ہمیشہ ایک سوالیہ نشان رہا۔ اور کیا اس شک نے خاندان کے اندر تعلقات پر کوئی اثر ڈالا؟ بہت گہرا اثر ڈالا۔ اگرچہ چنگیز خان نے جوچی کو ہمیشہ اپنا بیٹا مانا، لیکن اس کے باقی بیٹوں، خاص طور پر چغتائی نے اسے کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ اور اسی دوران اس کے اور جمخہ کے درمیان بھی تعلقات خراب ہونے لگے؟ یہ تو بچپن کے دوست تھے، پھر دشمنی کیوں ہوئی؟ اقتدار، دونوں بہت قابل رہنما تھے، لیکن ان کے نظریات بالکل مختلف تھے۔ جمخہ روایتی قبائلی نظام پر یقین رکھتا تھا، جہاں سرداری صرف پیدائشی حق تھی۔ اور تیموجن قابلیت پر یقین رکھتا تھا؟ بالکل، وہ کسی کو بھی، چاہے اس کا پس منظر کچھ بھی ہو، اس کی صلاحیت کی بنیاد پر آگے بڑھنے کا موقع دیتا تھا۔ یہ صرف 2 دوستوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ 2 مختلف نظاموں کی جنگ تھی۔ اور اس جنگ کے پہلے بڑے مارکے میں تو تیموجن کو شکست ہوئی تھی۔ جی، دلان بیلجوت کی لڑائی میں اسے بری طرح شکست ہوئی۔ وہ سب کچھ کھو چکا تھا اور اس کے ساتھ صرف چند وفادار ساتھی رہ گئے تھے۔
لیکن یہیں پر کہانی کا سب سے حیرانگیز موڑ آتا ہے نا؟ بلجونا کا عہد، یہ کیا تھا؟ یہ تیموجن کی زندگی کا فیصلہ کن لمحہ تھا۔ شکست کے بعد وہ بلجونا نامی ایک جگہ اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ جمع ہوا۔ اور یہ کوئی عام گروہ نہیں تھا؟ نہیں، یہ بہت متنوع گروہ تھا۔ اس میں مختلف قبائل، نسلوں اور مذاہب کے لوگ شامل تھے۔ مسلمان، مسیحی، سبھی تھے۔ ان سب نے گندلا پانی پی کر تیموجن سے غیر مشروط وفاداری کا حلف اٹھایا۔ ایک منٹ دو، آپ کہہ رہی ہیں کہ شکست کے بعد جب وہ سب سے کمزور تھا تب اس نے اپنی سب سے بڑی طاقت بنائی؟ یہ تو کمال کی بات ہے، لیکن آپ نے کہا تھا کہ خفیہ تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ملتا، ایسا کیوں؟ اور یہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات ہے۔ خفیہ تاریخ کا مقصد چنگیز خان کو ایک خالص منگول ہیرو کے طور پر پیش کرنا تھا۔ بلجونا کا عہد اس بیانیے میں فٹ نہیں بیٹھتا تھا، کیونکہ یہ ظاہر کرتا تھا کہ منگول سلطنت کی بنیاد ایک ایسے متنوع گروہ نے رکھی تھی۔ اچھا، تو سرکاری کہانی ایک خالص نسل کی کہانی سنانا چاہتی تھی؟ یقیناً، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی بلجونا کا عہد تھا جس نے مستقبل کی منگول سلطنت کا سنگ بنیاد رکھا۔ اور اسی بنیاد پر اس نے دوبارہ طاقت حاصل کی، اور آخرکار 1206 میں وہ لمحہ آیا جب اسے تمام منگولوں کا سردار مان لیا گیا۔ جی، 1206 میں ایک عظیم مجلس یعنی کرلتائی منعقد ہوئی اور اسے چنگیز خاں کا خطاب دیا گیا۔ تو 1206 میں وہ تیموجن سے چنگیز خاں بن گیا۔ اب اس کے پاس بے پناہ طاقت تھی۔ اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اس نے منگول معاشرے کو جڑ سے بدل دیا۔ اس نے صدیوں پرانے قبائلی نظام کو ختم کر دیا جو ہمیشہ منگولوں کے درمیان لڑائی کا باعث بنتا تھا۔ اور اس کی جگہ ایک نیا نظام لایا۔ جی، اس نے پوری آبادی اور فوج کو دہائی کے نظام میں منظم کیا، 10، 100، 1000 اور 10,000 کی یونٹس میں۔ یہ تو بہت بڑا رسک تھا، صدیوں کی قبائلی وفاداریوں کو ختم کر دینا۔ رسک تو تھا، لیکن اس نے اسے بڑی چالاکی سے نافذ کیا۔ جب وہ کسی قبیلے کو شکست دیتا تو وہ اس کے جنگجوؤں کو اپنی فوج کے مختلف یونٹوں میں تقسیم کر دیتا، تاکہ ان کی پرانی وفاداری ٹوٹ جائے اور نئی وفاداری چنگیز خان سے ہو۔ بالکل، اور اس نے قابلیت کو سب سے اوپر رکھا۔ اس کے سب سے مشہور جنرل جیسے سبوتائی اور جلما عام خاندانوں سے تھے۔ اور اس نے اپنے ذاتی محافظ دستے کیشک کو بھی بہت اہمیت دی۔ وہ صرف اس کے محافظ نہیں تھے نا؟ وہ صرف محافظ نہیں تھے، وہ سلطنت کا دل تھے۔ کیشک کی تعداد 10,000 تک بڑھا دی۔ یہ ایک فوجی اکیڈمی، ایک انتظامی کالج اور حکومت کا مرکز تھا۔ تو اب اس کے پاس ایک وفادار، منظم اور تربیت یافتہ فوج تھی۔ اب وہ دنیا فتح کرنے کے لیے تیار تھا۔ جی، اس کی پہلی بڑی مہم چین کی طرف تھی۔ اس نے پہلے مغربی ژیا کی سلطنت کو شکست دی اور پھر شمالی چین کی طاقتور جن سلطنت پر حملہ کیا۔ لیکن جس مہم نے منگولوں کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے بدنام کر دیا، وہ تو مغرب میں خوارزمی سلطنت کے خلاف تھی۔ اس جنگ کی وجہ کیا بنی؟ اصل میں اس کی شروعات تجارت سے ہوئی۔ چنگیز خان خوارزمی سلطنت کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تاجروں کا ایک بڑا قافلہ بھیجا، لیکن خوارزم کے ایک گورنر نے تمام تاجروں کو قتل کروا دیا۔ یہ تو بہت بڑی اشتعال انگیزی تھی۔ بالکل، لیکن چنگیز خان نے پھر بھی سفارت کاری کو ایک موقع دیا۔ اس نے اپنے 3 سفیر شاہ محمد دوم کے پاس بھیجے، لیکن شاہ نے غرور میں آ کر ایک سفیر کو قتل کروا دیا اور باقی 2 کی تذلیل کی۔ منگول ثقافت میں تو سفیر کا قتل اعلان جنگ سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ یقیناً، اس توہین نے چنگیز خان کے غصے کو بھڑکا دیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ تاریخ کی سب سے تباہ کن مہمات میں سے ایک ہے۔ اور یہ مہم ناقابل یقین حد تک تیز رفتار تھی۔ جی، انہوں نے صحراؤں کو ان راستوں سے پار کیا جنہیں ناقابل عبور سمجھا جاتا تھا، اور خوارزمی سلطنت کو مکمل طور پر حیران کر دیا۔ سمرقند، بخارا، مرو، نشاپور، یہ شہر اس وقت اسلامی دنیا کے علم اور ثقافت کے عظیم مراکز تھے۔ اور منگولوں نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ بالکل، یہ ان کی جنگی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ وہ جان بوجھ کر دہشت پھیلاتے تھے۔ جو شہر بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیتا اسے بخش دیا جاتا، لیکن جو مزاحمت کرتا اس کا نام و نشان مٹا دیا جاتا۔ فارسی مورخین تو لاکھوں لوگوں کے قتل عام کی بات کرتے ہیں، کیا ان تعداد پر یقین کیا جا سکتا ہے؟
یہ تعداد یقینی طور پر مبالغہ آمیز ہے، لیکن اس کا مقصد تباہی کی شدت کو بیان کرنا تھا۔ خراسان کے علاقے میں ہونے والی تباہی اتنی شدید تھی کہ اس خطے کو کئی صدیوں تک سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ خوارزم کو تباہ کرنے کے بعد چنگیز خان اپنی زندگی کے آخری سالوں میں تھا۔ اس کی موت کیسے ہوئی؟ وہ 1227 میں مغربی ضیاء کے خلاف اپنی آخری مہم کے دوران بیمار پڑ کر مر گیا۔ اس کی موت کی اصل وجہ آج تک ایک راز ہے۔ اور اس کی قبر کا بھی آج تک کسی کو علم نہیں، یہ بھی ایک معمہ ہے۔ جی، اسے منگولیا میں کسی نامعلوم جگہ پر دفن کیا گیا اور اس کی قبر کو خفیہ رکھنے کے لیے تدفین میں شامل تمام لوگوں کو مار دیا گیا۔ لیکن مرنے سے پہلے اس نے ایک بہت اہم فیصلہ کیا تھا، اپنی جانشینی کا۔ اس کے 4 بیٹے تھے جو اس کی سلطنت کے وارث ہو سکتے تھے۔ اس نے کسے چنا اور کیوں؟ اس نے اپنے تیسرے بیٹے اوغدائی کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ ایک بہت دلچسپ انتخاب تھا۔ اوغدائی ہی کیوں؟ اور سمجھوتا کرنے والا تھا۔ چنگیز خان جانتا تھا کہ اس نے جو سلطنت بنائی ہے اسے جوڑ کر رکھنے کے لیے اب تلوار سے زیادہ تدبر کی ضرورت ہے۔ یہ اس کی دور اندیشی کا ثبوت ہے۔ تو اب ہم اس کی میراث پر پہنچتے ہیں۔ ایک طرف پیکس منگولیکا یعنی منگول امن کا دور، جی، جس نے شاہراہ ریشم کو محفوظ بنایا اور یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت اور خیالات کے تبادلے کو فروغ دیا۔ اور دوسری طرف کروڑوں ہلاکتیں اور تہذیبوں کی تباہی۔ ہم اسے کیسے یاد رکھیں؟ ایک قوم بنانے والا یا تہذیبیں مٹانے والا؟ اور یہی سوال اس کی میراث کو اتنا پیچیدہ بناتا ہے۔ اس کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ آپ یہ سوال کس سے اور کہاں پوچھ رہے ہیں۔ آج منگولیا میں وہ بابائے قوم ہے، ایک قومی ہیرو۔ ان کی تصویر تو کرنسی اور ہوائی اڈوں تک پر ہے۔ بالکل، لیکن روس میں اسے تتاری غلامی کے دور کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ ایران اور عرب دنیا میں وہ ایک وحشی حملہ آور ہے۔ اور سب سے دلچسپ مثال تو چین کی ہے۔ جی، منگولوں نے چین کو فتح کیا اور وہاں تباہی مچائی، لیکن آج چین کی سرکاری تاریخ اسے ایک چینی ہیرو کے طور پر پیش کرتی ہے، یوان خاندان کا بانی جس نے چین کو متحد کیا۔ یہ تو تاریخ کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالنے کی بہترین مثال ہے۔ یقیناً، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ کوئی جامد حقیقت نہیں بلکہ ایک بیانیہ ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کے بعد یہ واضح ہے کہ چنگیز خان کی شخصیت کسی ایک خانے میں قید نہیں کی جا سکتی۔ وہ ایک ہی وقت میں ایک قانون ساز، ایک قوم کا معمار اور بے شمار لوگوں کے لیے تباہی کا پیغام تھا۔ بالکل، اور شاید یہی سوال ہمیں سوچنے کے لیے چھوڑ جاتا ہے، کیا کسی رہنما کے عظیم کارناموں کا جائزہ اس کے وحشیانہ طریقوں کو نظر انداز کر کے کیا جا سکتا ہے؟ کیا مقصد ذرائع کو جائز قرار دے سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید کبھی نہ ملے، اور اسی لیے چنگیز خان کی کہانی 8 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اتنی طاقتور اور متعلقہ ہے۔